پہلے آئیے موسیقی کی طرف. دلائل کا ایک انبار ہے میرے پاس موسیقی کے حق میں، لیکن میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جس کے بعد دوسری کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا میں پیغمبر کتنے اتارے گئے؟ جی 1,24,000. اور ان 1,24,000 میں سے کتابیں کتنوں پہ نازل ہوئیں؟ جی صرف 4 پر. گویا یہ تو طے ہو گیا کہ یہ 4 باقی 1,23,996 پیغمبروں سے زیادہ برگزیدہ ہیں. بے شک. ان 4 کو اللہ نے معجزے عطا کیے. حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف. موسیٰ کو اس قابل بنایا کہ وہ لاٹھی سے دریا کے 2 ٹکڑے کر دے. عیسیٰ کو یہ طاقت دی کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے. اور داؤد کو کیا دیا؟ موسیقی. ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کہ سر لگائیں تو پہاڑ ساتھ گانے لگے. دنیا جہان کے پرندے مدہوش ہو کے آواز کی جانب کھنچے چلے آئیں. زبور اٹھا کے دیکھیے، یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں سے اور کن سازوں پہ گا کے حضرت داؤد الصلاۃ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی. کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو حرام چیز معجزے میں دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی پوچھیں کہ بارات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انصار ہیں اور انصار موسیقی کے بہت رسیا ہوتے ہیں، کیا تم نے بارات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور ابو موسیٰ اشعری کی قرت سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو داؤد کا ساز رکھ دیا گیا ہو؟ I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ایک مشہور فنکار ہیں, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے؟ قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دی میسج، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے، ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے، انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے ون سائیڈڈ ڈرم، ڈف الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے. شراب سے مجھے سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو سکون ملتا ہے، لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے، پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے، حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का, अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है। ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार आजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं, हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब इनडायरेक्ट है, लेकिन अल्लाह के रसूल के हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। ये साफ तौर पे लिखा है।